حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ الرحمہ بر صغیر میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنا ایک الگ تشخص رکھتے ہیں، اور اپنا ایک الگ تعارف ہونے کا کوئی اور سبب نہیں ہے سوائے اس کے کہ شریعت مصطفیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، حضور کے دین کی اقامت کے لیے جو کردار انہوں نے ادا کیا اور جس انداز میں آپ سلاطین وقت کے سامنے کھڑے ہوئے، اس چیز نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ اور حضرت مجدد نے نہ صرف یہ کہ اس وقت کے بادشاہوں سے آپ نے سامنا کیا، بلکہ اس وقت جو ابن الوقت لوگ تھے، جو اس وقت کے علماء تھے، علماء سو تھے، آپ نے ان کا بھی سامنا کیا، اور تمام تر بدعات اور خرافات اور تمام ہندوانہ رسوم کے خلاف آپ نے کھڑے ہو کر اعلاء کلمت اللہ کا وہ اظہار کیا اور وہ انداز اپنایا کہ رہتی دنیا تک آپ کو یاد رکھا جائے گا۔ تو بنیادی طور پر حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ چونکہ ایک علمی خاندان میں اور ایک روحانی خاندان میں آپ نے پرورش پائی، اسی سبب سے آپ کے اندر جو مذہبی افکار اور نظریات ہیں ان کا تسلب تھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آپ کے مکاتیب میں سے یعنی مکتوبات میں سے جو چند چیزیں خلاصے کے طور پر ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک خلاصہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی ولایت میں سب سے بڑا مقام عطا فرماتا ہے، یعنی جو وقت کا قطب ہے، اب تو لوگ لکھنے میں بھی کوئی یار محسوس نہیں کرتے، ہر مرید اپنے پیر کے لیے کچھ بھی بول دیتا ہے، کچھ بھی لکھ دیتا ہے، بلکہ وہ کیا لکھے گا، اگلے لکھواتے ہیں، خود لکھواتے ہیں کہ خود نام لکھیں، ہمارے نام کے ساتھ یہ لکھیں۔ تو قطب الاقطاب یا قطب مدار یا قیوم زمانی، دیز آر دا سینونمز، ان میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، مترادفات ہیں یہ۔ تو اگر کوئی شخص تمام اولیاء کرام کا وہ سربراہ ہے، یعنی قطب ہے، قطب الاقطاب ہے، تو حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ یہ شخص حضرت جناب مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے زیر قدم ہوتا، یعنی اس کی گردن پر آپ کا مبارک قدم ہے۔ روئے زمین کے اولیاء کا جو سردار ہے، اس کی گردن پر کس کا قدم ہے؟ حضرت مولا علی کا کرم اللہ وجہ الکریم۔ اور پھر آپ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ اس معاملہ میں حضرات حسنین کریمین اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ چاروں شخصیات آپ کے ساتھ ان کے شامل حال، یعنی جو شخص بھی روئے زمین میں سب سے بڑا ولی ہوگا، اس ولی کو ان چار ہستیوں کے قدموں کی خیرات میسر آئے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ولایت ان کے قدموں سے ملتی ہے۔ ایک طرف جو لوگ صحابہ کرام پر طعن کرتے ہیں اہل بیت اطہار کا نام لے کر، حضرت مجدد نے باقاعدہ ان کی تکفیر کی ہے، اور صرف حضرت مجدد الفسانی نے نہیں کیا، حضرت بریلوی بھی یہی کرتے، اور یہ دو کوئی اکیلے شخص نہیں ہیں کہ یہ دو تین لوگ ہی تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو دیکھ لیں، پھر حضرت شیخ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں، پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، یہ بہت بڑے نام ہیں، بر صغیر میں بہت بڑے نام ہیں، ان سے آگے علم حدیث چلتا ہی نہیں ہے ان کے نام کے بغیر۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان پر طعن کرنے والوں کو ہمیشہ غلط ثابت کیا ہے اور ان کے پاس بیٹھنے کو بھی زہر قاتل قرار دیا ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان پر طعن کرنے والوں کے لیے دل میں جگہ نہیں رکھتے، یہاں تک کہ آپ کے ایک مکتوب میں، آپ کے اس زمانے میں جو ذریعہ تبلیغ تھا، ہر بزرگ نے اپنا اپنا انداز اپنایا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکتوب روانہ کیا، اور کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ہمارا جو امام ہے، جمعے میں خطبہ اس نے دیا ہے، تو اس نے خلفائے راشدین کا نام نہیں لیا، تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بھی سختی فرمایا اگر غلطی سے چھوڑا ہے تب بھی غلط کیا ہے، اور اگر اس نے جان بوجھ کر کیا ہے تو پھر تو جان لیجئے کہ وہ اندر سے رافضی ہے۔ تو اس پر بھی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو محسوس فرمایا اور سختی کی، اور یہ اس زمانے میں بھی ان چیزوں کی کسی قدر ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ اس پہ بالکل خاموشی اختیار کریں اور یہ سمجھیں کہ جو کوئی کر رہا ہے اسے کرنے دیں، یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان، اگر کوئی شخص ان کے ایمان کے بارے میں شک کرتا ہے اور ان کی شخصیت کو مشکوک بناتا ہے اور مشکوک
بنا کر دکھاتا ہے تو اس سے اس کا دین کمزور ہوتا ہے اور دین پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ تو اس لیے ان بزرگواروں نے اس حوالے سے ہمیشہ یہ کوشش فرمائی ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان پر طعن کو کسی صورت برداشت نہ کیا جائے۔